السلام علیکم۔ تو اس سے پہلے ہم نے سیشن کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ جس میں ہم نے فائیور کے بارے میں بات کی تھی۔ وہ بات ہماری پریکٹیکل نہیں تھی، تو آج ہم اس کو پریکٹیکل لے کے چلتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں اکاؤنٹ کو کیسے بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اکاؤنٹ جب بن جائے اس کے بعد گگ کو کیسے بنانا ہے، گگ کیا ہوتی ہے، کی ورڈز کیا ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فائیور.com کیا ہے؟ فائیور.com ایک مارکیٹ پلیس ہے۔ مارکیٹ پلیس کیا ہوتی ہے؟ عام زبان میں کہا جائے تو ایک کہہ سکتے ہیں ہم ایک مارکیٹ ہے، تجارت کا ہے۔ اب یہ ڈیجیٹل تجارت کا ہے، ایک تو دوسری تجارت کا ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پہ آپ لوگ دو کام کر سکتے ہیں، یا تو آپ ایز اے بائر آ سکتے ہیں یا آپ ایز اے سیلر آ سکتے ہیں۔ جب آپ ایز اے بائر آئیں گے تو آپ کوئی سروس کو بائی کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک لوگو چاہیے، تو آپ لوگو کے لیے آئیں گے کہ مجھے ایک لوگو والا بندہ چاہیے۔ آپ یہاں پہ سرچ کریں گے کہ لوگو ڈیزائنر۔ جب آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کے آگے بہت سارے لوگ آ جائیں گے اور ساتھ میں پرائسز ہوں گی کہ میں اتنے پرائس میں آپ کو یہ لوگو بنا کے دوں گا، اتنے میں یہ۔ تو اب ایز اے بائر میں کون سے بندے کو سلیکٹ کروں گا؟ سب سے پہلے اگر تو مجھے اگر چاہیے جلدی میں، تو میں ادھر سے فلٹر کر دوں گا کہ آن لائن سیلرز مجھے نظر آئیں، تاکہ میں ان سے جلدی سے بات کر دوں اور میں ان سے آرڈر لے لوں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ لاگ ان۔ تو آن لائن سیلرز کے پاس جاؤں گا اور میں اپنی کرائٹیریا دیکھ رہا ہوں۔ میں سب سے زیادہ کیا دیکھوں گا؟ میں دیکھوں گا اس کی ریٹنگ کیا ہے، یا میں یہی دیکھوں گا کہ اوپر کون آ رہا ہے۔ اب میں بہت بھی زیادہ نیچے گیا تو پہلے پیج سے آگے کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے اگر ہم ایز اے سیلر بیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی گگ کو لانا پڑے گا فرسٹ پیج پہ۔ اب فرسٹ پیج پہ کیسے آئے گی یہ سیریز، اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہم۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جوائن پہ کلک کریں گے، سائن اپ ود گوگل کر دیں، سائن اپ ود فیس بک، یا کوئی بھی آپشن اس میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سائن اپ کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایسا ایک ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ اس میں آپ اپنی پکچر لگا سکتے ہیں، اپنا نام وغیرہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن بیکم اے سیلر پہ جانا ہے کیونکہ ہم ایز اے سیلر اس میں انٹری کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بیکم اے سیلر پہ چلے جائیں گے، اس کے بعد بیکم اے سیلر پہ کلک کر دیا۔ پھر ایز اے پاکستانی ہم لوگوں کا یہ فرض ہے جو آئے بس کنٹینیو کرو، پڑھو نہیں۔ کوئی پڑھنا چاہے اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے، کیا کیا نہیں چاہیے، باقی اس میں کچھ خاص نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، اپنی پکچر کیا ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں پہلے سے فل کی ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے بارے میں، تو اس میں اپنی انفارمیشن آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ تو ڈسکرپشن میں لکھ لیا میرا نام یہ ہے، میں یہاں پہ پڑھتا ہوں، میں گرافک ڈیزائنر ہوں، یا میں جو کچھ بھی ہوں۔ اس کے بعد لینگویجز وغیرہ آ گئی، تو ادھر بھی سلیکٹ کر دی۔ اچھا سر، یہاں پہ انگلش کا تھوڑا سا بتا دیں کہ انگلش کس حد تک ضروری ہے؟ اب اگر ادھر میں لکھتا ہوں کہ مجھے انگلش وغیرہ نہیں آتی، تو اس کا ایک نقصان ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ فائیور پہ کیونکہ زیادہ تر ان کی کیا کہہ سکتے ہیں، پوری دنیا کی آج کل ایک لینگویج انگلش ہے کہ ہر بندہ اس میں بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو وہی نہیں آتی تو آپ کا اس پلیٹ فارم پہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو کم از کم اتنی کنورسیشنل آپ کو آنی چاہیے کہ آپ بات کر سکیں، تو ادھر وہی سلیکٹ بھی کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، بہت سے کو تو چھوڑیں، اپ ورک ہے صرف۔ تو اپ ورک پہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے کہ میری انگلش فلوئنٹ ہے، تو میں نے جب پہلی بار اکاؤنٹ بنایا تھا میں نے سب کچھ ٹھیک بنایا تھا، صرف میں نے ادھر لکھا تھا کہ بیسک ہے انگلش، تو میرا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوا تھا۔ لیکن بعد میں جب میں نے اس کو بھی سیٹ کر دیا تو اپروو ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کنٹینیو کریں گے تو ادھر لکھیں گے آپ کا آکوپیشن کیا ہے، میں گرافک ڈیزائنر ہوں، کب سے لے کے کب تک ہے۔ اس کے بعد اپنی سکلز کیا ہیں آپ کی، تو ادھر لوگو ڈیزائن میں نے کر دیا، پریزنٹیشن ڈیزائن، مطلب آپ کا اپنا جو سکل ہے، آپ کی اپنی جو سکل ہے اس کو یہاں پہ سلیکٹ کر دینے۔ اب اس کو جب سلیکٹ کر دیا 2 to 5 سکل، اس کے بعد نیچے آ جائیں گے، اپنی سکلز ڈالیں، یہاں پہ کون سا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں یا کیا چیزیں آپ یوز کرتے ہیں، تو ایڈ نیو پہ کر کے اس کا نام لکھا، ایکسپیرینس لیول لکھا، اس میں کیا ہے، بگنر، یہاں پہ انٹرمیڈیٹ، ایکسپرٹ ہے۔ تو یہ جب آپ لکھ لیں گے، ساتھ میں سجیشنز بھی آ رہی ہیں، کسی بندے کو اگر نہیں آئیڈیا ہو رہا کہ ادھر کیا لکھنا چاہیے تو ساتھ میں سجیشنز آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن آ گئی، تو ایجوکیشن میں آپ اپنا ایجوکیشن لکھ لیں گے۔ پھر سرٹیفیکیشن آ گئی، ادھر آپ اپنا ڈیجی اسکیل یا کوئی بھی جو آپ نے سرٹیفیکیشن کی ہے اس کے بارے میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسنل ویب سائٹ آ گئی۔ پرسنل ویب سائٹ میں کیا ہوتا ہے
اپنی ویب سائٹ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، نہیں ڈالیں تو نہیں ڈالیں، یہ آپشنل ہے۔ اس کے بعد آ گیا یور سوشل پریزنس، مطلب اس میں آپ اپنے گوگل کو ویریفائی کریں گے، ٹویٹر کو ویریفائی کریں گے۔ اب یہ ویریفیکیشن کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہر بندہ فائیور پہ آ کے اسکیم نہ کر سکے، تو اس لیے انہوں نے یہ سارے سٹیپس ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کو ویریفائی کریں اتنی بہتر ہے، جتنا کم کریں اتنا نقصان ہے۔ تو اب ہم اس کو کر دیتے ہیں فنش، کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے پہلے سے فل کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے گگ۔ اب گگ کیا ہے؟ گگ ایک کہہ سکتے ہیں ایک دکان ہے، آپ کی دکان کا ڈسپلے ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں لوگو بنا سکتا ہوں تو میں لوگو کے لیے ایک سروس بناؤں گا، اس سروس کو فائیور میں کیا کہتے ہیں؟ گگ کہتے ہیں۔ باقی پلیٹ فارمز میں اس کے اپنے نام ہیں۔ تو ادھر میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ گگ کا ٹائٹل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ سب کیٹیگری کیا ہے؟ سرچ ٹیگز کیا ہے؟ اب ٹائٹل تو سمجھ آتا ہے کہ جو سامنے نظر آئے گا کہ آئی ول ڈیزائن اے لوگو فار یو، مطلب یہ ایک ٹائٹل ہے۔ کیٹیگری کیا ہے؟ کہ وہ جس کیٹیگری کا کام ہے، مطلب وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتا ہے، کس چیز میں آتا ہے، تو وہ جس میں بھی آتا ہے اس کو ہم ادھر سلیکٹ کر دیں کہ ہماری کیونکہ ابھی گرافک ڈیزائننگ ہے۔ اور سب کیٹیگری کیا ہے؟ گیم آرٹ بھی ہو سکتا ہے، بزنس لوگو ڈیزائن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فی الحال تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ادھر خود سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اس کا پراپر وے کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے چلے جائیں فائیور پہ۔ جب آپ فائیور پہ چلے جائیں گے ایز اے بائر جائیں گے، ادھر فائنڈ سروسز آ گئی۔ اب کیونکہ ہم ایک مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دماغ میں جو لگے کہ یہ ٹھیک ہے ہم اسی کو فالو کریں، ہمیں دیکھنا چاہیے اس مارکیٹ میں کام کیسے ہو رہا ہے۔ زندگی میں بھی ہوتی ہے ایسی مارکیٹ، تو پہلے جا کے دیکھتے ہیں وہ ہے کس قسم کی، اس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں۔ تو ادھر بھی یہی کریں گے، سب سے پہلے جائیں گے بزنس کارڈ سرچ کریں گے، کیونکہ ہم جو گگ بنا رہے ہیں وہ بزنس کارڈز کے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کورس میں ہم پوری اس گگ کو بنائیں گے۔ جب یہ گگ بن جائے گی اس کے بعد پھر اس پہ آرڈرز لیں گے، وہ آرڈرز اگر نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، وہ وجہ سمجھیں گے، ان کو آگے امپروو کریں گے۔ مطلب ہم اس پوری سیریز کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلائیں گے آخر تک، جب تک ہمارے پاس آرڈر نہیں آ جاتا، جب تک ہمارا ایک اکاؤنٹ ایک لیول تک نہیں پہنچ جاتا۔ کم از کم 1-2 آرڈر آ جائیں تب تک ہمارا یہ سیریز چلتی رہے گی۔ تو ہم آگے بزنس کارڈز پہ۔ بزنس کارڈ کو جب میں نے سرچ کیا تو کیا ہوا، بہت سارے سروسز آ گئی۔ مطلب یہ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں میں لگژری بزنس ڈیزائن بناؤں گا، تھینک یو فار یور کارڈ، تھینک یو کارڈز بناؤں گا۔ تو مطلب ادھر ہم پڑھتے جائیں گے یہ کیا کیا دے رہے ہیں، کتنے میں دے رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے۔ آئی ول ڈو لگژری بزنس کارڈز، تھینک یو کارڈ اینڈ لوگو ڈیزائن۔ مطلب ادھر سے ہمیں ایک آئیڈیا مل رہا ہے۔ اب ادھر لانے کا دوسرا مقصد کیا تھا کہ جب بھی کوئی آپ کی گگ پہ آئے گا تو وہ یہاں پہ سرچ کر کے آئے گا۔ اب میں نے جب یہ کی ورڈ سرچ کیا، مطلب اگر کوئی بائر آ رہا ہے بزنس کارڈز کو سرچ کر کے، تو یہ ہمیں فائیور بتا رہا ہے کہ سروسز ٹوٹل کتنی ہے، 27,944، 27,000۔ تو مطلب اس میں اتنی سروسز ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کمپٹیشن بہت ہائی ہے۔ ایز اے نیو سیلر یہاں پہ کھڑے ہو جانا، پہلے پیج پہ آ جانا مطلب بہت مشکل ہے۔ ایز اے نیو سیلر مشکل ہے، آگے جا کے مطلب آسان بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس سے بھی بڑے بڑے کی ورڈز ہمیں ملیں گے۔ اب ایک کی ورڈ تو ہمیں مل گیا بزنس کارڈ، اس میں کتنی ہے 27,000 سروسز ہیں۔ تو یہ ہم نے کیا کر دینا ہے، اپنے پاس ایک نوٹ پیڈ کھول دینا ہے۔ اس نوٹ پیڈ میں ہم نے کیا لکھ لیا، بزنس کارڈز۔ تو اس کی کتنی ہے کمپٹیشن 27,000 اتنی لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ پورا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ زیادہ ہم لوگ غلطی یہاں پہ ہی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ادھر جاتے ہیں لوگوں کی دیکھتے ہیں گگ کیا ہے، اور زیادہ تر لوگ جائیں گے اس گگ کو کھولا نیو ٹیب میں، اس کے کی ورڈز، اب اس کو کھول دیا تو نیچے چلے جائیں گے، ادھر اس کے کی ورڈز لکھنے لگ جائیں گے، ریلیٹڈ ٹیگس۔ تو یہاں سے دیکھتے ہیں بھائی اس نے تو کریڈٹ ریپیئر پہ اپنی گگ پہلے نمبر پہ لائی ہوئی ہے، اس نے بزنس کارڈ پہ لائی ہوئی ہے، تو میں بھی یہی ڈال دیتا ہوں، میری بھی اوپر آ جائے گی۔ اگر اسی اتنا ہی سمپل ہوتا تو پھر ہر بندہ اوپر ہوتا۔ ایس ای او کا یہ پہلا رول ہے کہ آپ اگر کسی کو کاپی کریں گے تو آپ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے پراپر وے کیا ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں۔
تو ہم نے ایک کی ورڈ دیکھ دیا بزنس کارڈ. اس کے علاوہ آپ دوسرا کیا ہو سکتے ہیں, تو ادھر سجیسٹڈ بھی آتے ہیں, مطلب فائور اپنی طرف سے سجیسٹ کرتا ہے کہ لوگ کیا کیا سرچ کر رہے ہیں. تو ادھر بزنس کارڈ ڈیزائن. اب جب ہم نے بزنس کارڈ ڈیزائن کو سلیکٹ کر دیا تو اس میں کیا ہے 32 کے, تو مطلب اس میں اس سے بھی زیادہ کمپٹیشن ہے. تو ادھر میں لکھ لیتا ہوں 32 کے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اسی طرح ہم نے اس کو ریسرچ کرنی ہے, جو ہم اپنی ٹاک میں بھی کہہ رہے تھے کہ کی ورڈ ریسرچ کرنی پڑتی ہے SEO کے لیے. اس کے بعد اپنا صحیح کی ورڈ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد گگ بنانی ہے. تو وہ کی ورڈ ریسرچ اصل میں کیا ہے, وہ یہی ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں. سر اچھا ایک ایوریج اندازہ بتا دیں کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی گگ کے لیے کی ورڈ ریسرچ کر رہا ہے تو مطلب کتنی وہ ریسرچ میں اپنے پاس منیمم کتنے کی ورڈ نکال کے لکھے, جو ایک میں تو کہتا ہوں وہ تب تک لکھا جب تک اسے منیمم نہیں مل جاتا. اب منیمم کیا ہے, کسی کے لیے یہ 100 میں, کوئی کہتے ہیں 120 ہوئی تو یہ منیمم ہے, کچھ کہتے ہیں 1000 ہوئے تو یہ منیمم ہے. لیکن ایک منیمم یہ ہے کہ 1000 ہو یا اس سے کم ہو, کیونکہ اب ہر سروس ایسی نہیں ہے جس میں اتنے لوگ ہوں گے. کچھ سروسز ہیں ان میں 30,000 سے کم لوگ ہی نہیں ہیں, مطلب وہ اتنی, جس طرح ورڈ پریس میں چلے جائیں تو ورڈ پریس میں بہت سارے لوگ ہیں. اس میں آپ کو ایک ایسا کی ورڈ فائنڈ کرنا جس میں بالکل کم کمپٹیشن ہے, بہت مطلب مشکل کام ہے. تو یہی اصل میں ریسرچ ہے کہ اس کی ورڈ کو نکالنا. اب ہم جب بھی ادھر جائیں گے یونیک بزنس کارڈ پہ چلے جاتے ہیں, تو اس میں بھی کیا ہے 37,000, تو اس کو بھی میں ادھر دیکھ لوں گا. لیکن اگر میں اسی طرح چلتا گیا تو بہت مشکل ہے کہ میں اس کی ورڈ تک پہنچ جاؤں جو اتنا کام ہو. اب یہ ہمیں ایک مل گیا ہے 5,000, تو مطلب یہ باقیوں سے کافی درجے بہتر ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک میڈیم کی ورڈ ہے. اب اگر میں خود سے ٹرائی کرتا ہوں کہ میں اگر ایک بائر ہوں, میں کیسے سرچ کروں گا, تو میں کہتا ہوں میں لکھتا ہوں کوز بزنس کارڈز. تو جب میں نے یہ لکھا تو کیا آ گیا 813. تو مطلب یہ ایک ایسا کی ورڈ ہے جس پہ ہم رینکنگ کر سکتے ہیں, لو کمپٹیشن ہے. پھر ہم نے ٹاک میں ایک اور بات کہی تھی کہ 2 قسم کے کی ورڈز ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈز اور ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹیل کی ورڈز. تو لانگ ٹیل کی ورڈز کون سے ہوتے ہیں, جو بالکل ایگزیکٹ اس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں, جس طرح میں دیکھ رہا ہوں یونیک بزنس کارڈز, پروفیشنل بزنس کارڈ. تو یہ مطلب بتا رہے ہیں کہ ایسا بزنس کارڈ چاہیے جو پروفیشنل ہو. اب یہ لانگ ٹیل کی ورڈ ہے, اتنا لانگ بھی نہیں ہے, لیکن فائور کی دنیا میں اس کو لانگ ٹیل کہیں گے, کیونکہ فائور آپ کو ایسا کی ورڈ صرف الاؤ کرتا ہے جس میں 20 ورڈز ہوں. 20 ورڈ سے زیادہ کی ورڈ آپ نہیں یوز کر سکتے. اور دوسری طرف کون سے ہوتے ہیں شارٹ ٹیل کی ورڈ. شارٹ ٹیل کی ورڈ کیا ہے, بزنس کارڈ. اب بزنس کارڈ لکھنے سے یہ نہیں پتہ لگ رہا کس قسم کا بزنس کارڈ, تو مطلب یہ ایک وائڈ رینج جنرل ٹرم ہے, اسی لیے اس میں کیا ہے گگز بھی زیادہ ہیں. تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس میں بہت مشکل ہے تو یہ لوگ کیسے اوپر آ گئے. اب ایک کوسچن رائز ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے آ گئے. تو میں نے ٹاک میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی ورڈز پہ رینک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لانگ ٹیل کی ورڈز پہ رینک کر دیں, ساتھ میں کچھ ایسے کی ورڈز ڈال دیں جو شارٹ ٹیل ہے. جب آپ اس طرح کا کمبینیشن یوز کریں گے تو جو لانگ ٹیل کی ورڈز ہیں اس میں جب آپ رینک ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی فائور آپ کو ان کی ورڈز پہ بھی اوپر لے آئے گا. اچھا ایک جو گگ ہوتی ہے اس میں ہمیں منیمم 5 کی ورڈز کی جو ہے اجازت ہوتی ہے ایک گگ کے نیچے, تو اس میں سے ہم ایوریج کتنے لانگ ڈالیں اور کتنے شارٹ ٹیل کی ورڈز ڈالیں؟ میں تو کہتا ہوں ایز اے بگنر 3 جو ہے نا 3 ایسے ڈالنے چاہیے جو بالکل جس پہ کم کمپٹیشن ہو, اور 2 ایسے ڈالنے چاہیے جس پہ ہائی کمپٹیشن ہو. زیادہ تر لوگ تو یہ ریفر کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ایسے ڈالو جن میں لو کمپٹیشن ہے. اب اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک جو کہتے ہیں کہ ایک ہی آرڈر لیں مہینے میں لیکن صحیح تکڑا آرڈر لیں, اور ایک ہے جو کہتے ہیں روز آرڈر آتے جائیں. تو اگر ہم سارے اس طرح کے یوز کریں گے جن میں کمپٹیشن لو ہے, تو ظاہری سی بات ہے ان میں کمپٹیشن لو ہے اگر, تو اس کا یہ مطلب ہے وہ سرچ بھی کم ہو رہے ہیں. مطلب کمپٹیشن کس وجہ سے ہوتا ہے, سرچنگ کی وجہ سے ہوتا ہے نا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں سرچنگ بھی کم ہے. تو جب سرچنگ کم ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اس میں آرڈرز بھی کم ہیں. تو آپ کو پھر تھوڑا گزارا کرنا پڑے گا, تھوڑے سے دن لگانے پڑیں گے, آہستہ آہستہ آرڈر آئیں گے. لیکن جب 3-4 آرڈر آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو فائور اوپر لے آئے گا دوسرے کی ورڈز پہ بھی. اب اس طرح سے جب ہم ریسرچ کریں گے تو ہمارے پاس بہت سارے کی ورڈز آ گئے. اب یہ کی ورڈز ہم نے لکھ لیے کہ ہائی کمپٹیشن والے یہ کی ورڈز ہیں, میڈیم کمپٹیشن والے یہ کی ورڈز ہیں, اور لو کمپٹیشن والے یہ. میں نے ایک لسٹ بنا دی.
تو ادھر سے اب ہم دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام پہلے کیوں کیا. حالانکہ پہلے کیا کرنا چاہیے, پہلے ٹائٹل لکھنا چاہیے. تو ٹائٹل کبھی بھی پہلے نہیں لکھنا چاہیے, وہ انہیں کی ورڈز کی بیس پہ ہم لکھیں گے. تو اب ادھر سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ جو ہے منیمل, یہ ایک میڈیم کی ورڈ ہے. اسی طرح سٹننگ جو ہے یہ ایک دو. تو ہم جو اپنا ٹائٹل بنائیں گے اس کو ان دونوں کا کمبینیشن بنائیں گے. اپنے ٹائٹل میں کم از کم 2 کی ورڈز کو ہم یوز کریں گے. تو اسی طرح میں نے ایک اپنا ٹائٹل بنا دیا, منیملسٹ اینڈ ایلیگنٹ. تو مطلب یہ میڈیم میں آ رہے ہیں. تو یہ لکھ لیا. اس کے بعد دوسری بات کیا ہے, کیٹیگری آ گئی. تو اس پارٹ میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کی ورڈ ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں. اپنے لانگ ٹیل کی ورڈز کے ہوتے ہیں, شارٹ ٹیل کی ورڈز کے ہوتے ہیں. تو کی ورڈز کے بارے میں ایک ہم نے پوری ایک تفصیل سے بات کر دی ہے. اب اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی ورڈز کو یوز کر کے ہم ٹائٹل کیسے بنا سکتے ہیں, اپنی ڈسکرپشن کو کیسے بنا سکتے ہیں, اور اپنی تھم نیل پکچرز وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں. تو اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں گگ کے ساتھ. السلام علیکم.